حیا محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیں گے، حیا ایک بہترین عادت ہے، جس میں حیا نہیں اس میں کوئی خیر نہیں، کیونکہ حیا ایمان سے، اور ایمان تمام کا تمام خیر ہی خیر ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ مذمت کے خوف کی بنا پر کسی ناپسندیدہ بات یا کام سے باز رہنا اور اس کام کو چھوڑ دینا جس پر ملامت کا خدشہ ہوتا ہے۔ عورت کی شخصیت میں حیا کا وہی مرتبہ ہے جو کسی مرد کی شخصیت میں شجاعت کو حاصل ہوتا ہے، اور جیسے عورت کی بنسبت مرد میں شجاعت ایک اچھا وصف ہے، بالکل ایسے ہی عورت میں مرد کی بنسبت حیا بھی ایک اچھی صفت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک فاضل و کریم خلق بھی ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا الحیاء من الایمان۔ مسلم کی 154 نمبر روایت ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ آپ نے فرمایا الحیاء خیر کلہ، حیا سر تسر خیر ہی خیر ہے۔ مسلم کی 157 نمبر روایت۔ آپ کا ارشاد ہے الحیاء لا یأتی الا بخیر۔ مسلم کی 156 نمبر روایت ہے، حیا خیر ہی لاتا۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی ایمان ہی کی ایک شاخ ہے۔ مسلم کی 152 نمبر روایت۔ یہ تمام احادیث صحاح ستہ کی ہیں۔ ان ارشادات سے حیا محمدی واضح ہو جاتی ہے۔ ان ارشادات کو دیکھیں گے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق۔ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 53 ہے۔ یقیناً یہ بات نبی کو ناگوار گزرتی ہے، پھر وہ تمہارا لحاظ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ حق بات کہنے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ رسول اللہ کی حیا پر یہ اللہ تعالیٰ کی شہادت ہے، اور یہی ایک شہادت کافی۔ دوسرے، بخاری اور مسلم نے حضرت ابو سعید خدری سے روایت کی ہے، رسول اللہ ایک باپردہ کنواری سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ آپ کو جب کوئی چیز ناپسند ہوتی تو ہم آپ کے چہرے ہی سے پہچان جاتے۔ مسلم کی 6032 نمبر روایت۔ تیسرے، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ کو کسی شخص کی جانب سے کچھ ناگوار محسوس ہوتا تو آپ یہ نہیں فرماتے تھے کہ فلاں شخص کو کیا ہو گیا یا اس نے یہ کہا ہے، بلکہ آپ فرماتے تھے لوگوں کو کیا ہو گیا، وہ یہ کہتے اور یہ کرتے ہیں۔ ابو داؤد کی 4788 نمبر روایت ہے، آپ منع کر دیتے مگر کسی فاعل کا نام نہیں لیتے تھے۔ چوتھے، ابو داؤد کی روایت میں حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا جس پر زردی کا نشان تھا، آپ نے اس سے کچھ نہ کہا اور نہ ہی آپ نے ناگواری کا کسی کو احساس دلایا۔ جب وہ چلا گیا تو آپ نے فرمایا تم اسے کہہ دیتے کہ زرد نشان تو دھوا تھا۔ ابو داؤد کی 4780 نمبر روایت ہے۔ پانچواں، بخاری میں حضرت عائشہ سے روایت ہے رسول اللہ نہ فحش کہتے تھے، نہ عتاب کرتے تھے، نہ بازاروں میں شور مچاتے اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیتے اور درگزر فرماتے تھے۔ ترمذی کی 2016 نمبر روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف تورات میں بھی بیان ہوا ہے جسے عبداللہ ابن سلام نے بیان کیا تھا۔ اور چھٹے، شدت حیا کی بنا پر آپ کسی کے چہرے پر اپنی نگاہ نہیں ٹکاتے تھے، جس سے بات نہ کرنا ہوتی اس کو نام سے نہ بلاتے بلکہ کنیت سے پکارتے تھے۔ ساتویں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں نہ میں نے رسول اللہ کی شرمگاہ کو دیکھا اور نہ ہی آپ نے میری شرمگاہ کو دیکھا۔ ابن ماجہ کی 1922 نمبر روایت۔ یہ رسول اللہ کی حیا کے چند مظاہر و شواہد ہیں۔ جو شخص حیا کے ساتھ آپ کے تمام اخلاق سے آراستہ ہونا چاہتا ہے اس کو اتنا کافی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مومنوں کے لیے نمونہ بنایا اور اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ الاحزاب کی آیت نمبر 21 ہے، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ میں بہترین نمونہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے